کیا بتائیں، ہمارے معاملات کچھ اللہ معاف کرے ایسے ہیں کہ ہم رسم و رواج کے بہت زیادہ دلداد ہیں، رسم و رواج کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، ہم حقائق کو نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کسی کا پڑھاتے تو آپ فرماتے کہ وَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، کہ اس جانے والے کے لیے مخلص ہو کے دل سے دعائیں کرو۔ آپ فرماتے کہ بھئی جو دنیا سے جا رہا ہے نا، اس کے لیے مخلص ہو کے دل سے اس کے لیے دعائیں کرو۔ تو اب طریقہ نبی کا، ہاں جی، پہلی تکبیر کے بعد جو نا وہ سورہ فاتحہ ہے، ثنا اس کے اندر نہیں ہے، جنازے کے اندر ثنا نہیں ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ ہے، کوئی اور سورت ساتھ پڑھ لیں، ملا لیں، کچھ آیات پڑھ لیں۔ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود شریف مکمل ہے۔ اور تیسری تکبیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے یا اپنی بہن کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کی تم خصوصی دعائیں فرماؤ، اور وہ جتنے بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں مسنون، آپ وہ دعائیں کریں۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ، ہاں جی، اللہم اغفر لحینا میتنا، اللہم جئنا شفاء عندک، اللہم انت ربہ، یعنی کہ یہ ساری دعائیں جتنی بھی آپ مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ اس کے علاوہ بھی اگر آپ ایسی دعائیں جو سمجھتے ہیں آپ وہ کریں، اس کے لیے یہ ثابت ہے، جائز ہے اور پڑھنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں بالکل ہی معاملہ الٹ ہے، نماز جنازہ پڑھتے ہیں 1 منٹ بھی نہیں لگاتے، ہاں جی، نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ درود شریف پڑھتے ہیں، ہاں جی، آخر میں بس ایک اللہم اغفر لحینا میتنا، وہ بھی ایک آدھی سی دعا پڑھتے ہیں اور وہ بھی کسی کو نہیں آتی، اور سلام پھیر دیا اس کے بعد جی اب 15 منٹ دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے۔ اور بھائی یہ بدعت ہے، بھائی یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بدعات میں شمار ہوتا ہے چیزیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو آدمی ایسا کام کرے کہ جس کام کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا، یعنی شریعت نے، اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا، اور وہ بندہ ایسا کام کرے تو وہ مردود ہے۔ اس لیے یہ بدعات میں شمار ہے۔ جہاں